العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مقتدانا وهادينا وسيدنا أبي القاسم الذين أذهب الله عنهم الرجس على البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق لكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ قبول کی 20ویں آیت ہے جسے اس مجلس کا سرنامہ کلام قرار دیا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّن تُرَابٍ. اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. خَلَقَ لَكُم مِّن تُرَابٍ. اللہ نے ہم سب کو آیت میں خلقوں ہے ہم سب کو مٹی سے پیدا کیا. پھر کہتا ہے ثم اذا انتم بشر تنتشرون. کہ جب تم بشر بن گئے جوان ہو گئے مکمل ہو گئے زمین پر پھیل گئے. اور اس خلقت کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا. اور بالکل سامنے کی بات ہے کہ جب ہم کسی چیز کو بناتے ہیں تو اس میں اگر ہمارا ارادہ اس کو بڑا عظیم مستحکم اور مضبوط بنانے کا ہے تو ہم اس میں اتنا ہی مضبوط مٹیریل بھی لگاتے ہیں. لیکن اگر معمولی بنانے کا ہے تو ہم معمولی مٹیریل لگاتے ہیں. ہماری کسی چیز کی پختگی ہمارے مٹیریل لگانے پر طے کرتی ہے. لیکن قدرت نے انسان کو بالکل معمولی چیز سے بنایا ہے. بالکل اتنی معمولی چیز کہ اگر قدموں میں رہتی ہے اور انسان یہ کہہ کے اگنور کر دیتا ہے مٹی ہی تو ہے. دھول سے بچتا ہے گرد و غبار سے اپنے لباس کو صاف کرتا ہے. اور اسی مالک نے اس انسان کو جب کہ دیکھتے ہیں یہ قدموں میں رہنے والی مٹی, نہ اس میں حرکت ہے نہ شعور ہے نہ ارادہ ہے نہ قدرت ہے نہ نور ہے نہ روشنی ہے. مگر قدرت نے جب اس انسان کو اس مٹی سے بنایا تو ارادہ بھی دیا, شعور بھی دیا, حرکت بھی دی. اور قدرت کا یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہماری خلقت کے کمالات کو دیکھو. اگر تم نے اپنی پیدائش میں غور کر لیا, اپنے آپ کو سمجھنے کی اگر ذرا سی بھی فکر کر لی تو پھر تم ہمیں سمجھنے میں دیر نہیں لگاؤ. لیکن اگر تم نے خود کو ہی نہ پہچان سکے کہ میں کون ہوں, کیوں آیا ہوں, کیوں بھیجا گیا ہوں, تو پھر جب تم خود کو ہی نہیں پہچان سکتے تو ہمیں کیسے پہچان لو گے. ہم نے تمہیں یہ ارادہ, یہ قوت, یہ فکر, یہ شعور اس لیے دیا ہے تاکہ طے کرو کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے. اگر تم یہ طے نہیں کیا اور بغیر طے کیے ہوئے زندگی کو گزارنا شروع کر دیا تو ہر چھوٹی سے چھوٹی, کم سے کم, بدترین سے بدترین معمولی سے نفع پر اپنے ایمان کو بیچنے پر تیار ہو جاؤ گے.
اور اگر تم نے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر لیا تو ساری کائنات کو ٹھکرانے کے بعد بھی یہاں تک کہ جس زندگی کے لیے دنیا کو طلب کر رہے تھے اس ایمان کو بچانے کے لیے جان تو دے سکتے ہو مگر ایمان نہیں دے سکتے. اس لیے کہ انسان جب تک غور و فکر سے کام نہیں لے گا تب تک انسانیت فضائل اس میں پیدا نہیں ہوگی. اور جس میں جتنے پروردگار عالم کی معرفت پیدا ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی انسان باعزت ہوتا چلا جائے گا, اور جتنا بے معرفت رہ جائے گا اتنا ہی انسان ذلیل ہوتا چلا جائے گا. انسان کی عزت کا تعلق اس کے پروردگار کی معرفت سے ہے. وہ اپنے خدا کو کتنا جانتا ہے, اور اپنے خدا کو وہ اتنا ہی جانتا ہے جتنا وہ خود کو پہچانتا ہے. اپنی خلقت کے بارے میں غور کریں کہ خداوند عالم نے انسان کو کس عظیم طریقے سے پیدا کیا ہے. اور واقعی اگر انسان اپنی پیدائش کے بارے میں غور کر لے, اور خود قرآن میں کہتا ہے تمہیں بھی پیدا ہم نے ہی کیا ہے اور تمہارے بعد والوں کو بھی پیدا ہم ہی کرنے والے ہیں, اور تم سے پہلے جو کروڑوں لوگ گزر گئے ہیں ان کے بھی خالق و مالک و رازق و مختار ہم ہیں. اور پھر اس کے بعد اپنی قدرت کا اعلان کرتا ہے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. وہ تو وہ پروردگار ہے جو مردوں سے زندوں کو پیدا کر دیتا ہے اور زندوں سے مردوں کو نکال دیتا ہے. اس کی قدرت میں وہ ساری کائنات اس کے ہی حکم کے سامنے سجدہ ریز ہے. بس اگر انسان کو اتنی بات سمجھ میں آ جائے کہ میں اپنی طاقت و قدرت سے کچھ بھی نہیں کر سکتا, بس انسان کو اتنا سمجھنا ہے کہ اگر جو اللہ نے مجھے طاقتیں دی ہیں اگر میں نے اس کی مخالفت میں ان کو خرچ کر دیا تو ذلیل ہو جاؤں گا. اگر ان طاقتوں کو اس کے حکم کے مطابق میں نے استعمال کر لیا تو ایسا عزت دار بن جاؤں گا جیسا امام نے فرمایا وَطَاعَتُهُ غِنًى. اور تیری اطاعت تو انسان کو غنی بنا دیتی ہے. غنی مالدار کو نہیں کہتے, مالدار تو بڑا محتاج ہوتا ہے. غنی تو اس کو کہتے ہیں جو ہر ضرورت سے بے نیاز ہو جائے اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. کیا کہا صرف میں دعائے کمیل میں امام نے کیا کہ جس نے تیری اطاعت ہو غنا, جس نے تیری اطاعت کری تو اسے غنی بنا دیتا ہے. اور واقعا میں زندگی میں محتاج ہوں کہ ہوا میرے سانسوں میں جائے تو میں زندہ رہوں, مگر جناب سلیمان اسی حکومت اسی ہوا پر حکومت کرتے ہیں. تو جو اس کا مطیع ہوتا ہے کائنات اس کے قدموں میں آ جاتی ہے, اور جو اس کے حکم کو عزت نہیں دیتا یقینی صورت میں وہ ذلیل ہو جاتا ہے. وَطَاعَتُهُ غِنًى. اور تیری ہی اطاعت انسان کو غنی بناتی ہے. اس لیے کہ غنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے. وہ تو اتنی صلاحیت انسان کو دے دیتا ہے کہ اگر مر بھی جائے وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے, وہ زندوں کو بھی موت دے سکتا ہے. ساری کائنات اس کے حکم کی فرما بردار ہوتا ہے. بس انسان کو یہ چاہیے کہ انسان جو ہے فقط اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو جائے, عقل سے کام لے. موت و حیات تو اس کی معمولی سی چیز ہے, کوئی اس کے معاملے میں اس کے سامنے نہ زندگی کو کوئی اہمیت ہے نہ موت کو کوئی اہمیت ہے. وہ زندگی ایک نطفے اور حقیر سے پانی سے شروع کرتا ہے. خدا کی قسم کیا کہنا اس کی قدرتوں کا. وہ زندگی کو ایک نطفے ایک حقیر سے پانی سے شروع کرتا ہے, اور اتنا حقیر سا پانی خدا کی قسم کہ اس میں ہزاروں قسم کے جرثوم خداوند عالم اس پانی میں بہا دیتا ہے. اور انسان کو غور کرتا ہے کہ اپنی خلقت پر غور کر, اور اس ایک باریک سے جرثومے میں خدا کی قدرت یہ ہے کہ جہاں آنکھ رکھی ہے وہاں آنکھ آتی ہے, جہاں دماغ رکھا ہے وہاں دماغ آتا ہے, جہاں طاقت رکھی ہے وہاں طاقت آتی ہے. جس کی خلقت میں اتنی عظمت ہو کہ جس کے ماں کے شکم میں بنائے ہوئے جرثومے غلط جگہ پر نہیں لگتے, اگر وہ کسی کو امیر بنائے امام بنائے تو یقینی صورت میں وہ اتنا باعظمت ہوتا ہے کہ کائنات کی پوری زندگی پوری مخلوق خطا کر سکتی ہے مگر خدا کا منتخب کبھی خطا نہیں کر سکتا. وہ اتنا عظیم ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان
اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی موت کے بارے میں غور کرے ہر انسان کہ مجھے مرنا ہے. ہر انسان یہ غور کرے کہ میں زندہ ہوں تو زندہ اس زندگی سے بہترین فائدہ اٹھاؤں، اور جب میں مر جاؤں گا تو میری زندگی تمام ہو جائے گی. جب تک انسان عقل کو استعمال نہیں کرے گا، جب تک اللہ نے یہ عقل دی ہے، اگر اس کو استعمال نہیں کرتا تو یقینی صورت میں انسان صاحب کمال نہیں ہو سکتا. صاحب کمال ہونے کے لیے زندگی، موت، زندگی بھی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے اس کے سامنے، موت بھی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے اس کے سامنے. جب ہم مر کے قبر میں چلے جائیں گے تو قبر سے اٹھانا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور زندگی اور موت کے ہمیشہ جو ہے وہ نمونے دکھاتا رہتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا تمہاری زندگی نبات کی طرح ہے. نبات، یہ جو پیڑ پودے، گھاس پھوس، غذا جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، اس کو نبات کہتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ زمین سے نکلتی ہے تو بہت تیزی کے ساتھ نکلتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑی ہری بھری ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے. ایک معمولی سی خداوند عالم ہوا چلاتا ہے اور وہ زرد پڑ جاتی ہے، اور پھر ایسی ہوا چلتی ہے کہ وہ زرد کے بعد سوکھ جاتی ہے. اگر کاشتکار اسے نہ اٹھائے تو وہ سوکھنے کے بعد گر کے مر جائے گی، اور جہاں سے مٹی سے پیدا ہوئی تھی وہی مٹی میں خاک مل جائے گی. بس اسی طریقے سے خدا کہتا ہے تمہاری بھی زندگی بس اتنی ہی معمولی سی ہے. تم ایک دن نطفے سے پیدا ہوتے ہو، جوانی کی طرف بڑھ جاتے ہو، جوانی سے بڑھاپے کی طرف بڑھ جاتے ہو، اور بڑھاپے میں آ کے تمہیں ایک دن موت اپنے پنجۂ اجل میں لپیٹ لیتی ہے اور تم قبر کی طرف چلے جاتے ہو. اور جس طریقے سے ہمارے لیے مشکل نہیں ہے کہ ہم تمہیں پیدا کریں، بالکل قوفلوں کی طرح تمہیں پیدا کر دیتے ہیں، معمولی سی بات میں تمہیں پیدا کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے تم یہ بھی غور کرو کہ ہمیں تمہیں مٹی سے اٹھانے میں بھی کوئی دقت نہیں ہے. اس لیے ایک سلوات پڑھیں محمد تو اسی طریقے سے تمہیں مٹی سے بھی اٹھانے میں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور خدا روزانہ مٹی سے اٹھانے کے نمونے پیش کرتا رہتا ہے. آپ دیکھیں اس جنگل میں جائیں جدھر بارش نہ ہو رہی ہو اور 2 سال تک بارش نہ پڑے، جب آپ اس جنگل کو دیکھیں گے دیکھتے ہوئے بھی آپ کو ڈر لگے گا. نہ اس میں کوئی حیات ہوگی، نہ اس میں کوئی زندگی ہوگی. پیڑ سوکھ کے لکڑیاں ہو جائیں گے، کاٹنے کے لائق ہو جائیں گے، جلانے کے لائق ہو جائیں گے. لیکن قدرت نمونہ پیش کرتی ہے کہ جیسے ہی ہم آسمان سے اپنی حیات بخش پانی کے قطروں کو نازل کرتے ہیں، اس زمین میں سے زندگی تڑپ کے اٹھتی ہے اور کہہ دیتی ہے جیسے سوئی ہوئی تھی زندگی، اور ان بارش کے قطروں نے حیات کو جگا دیا ہے. بس قدرت کا اتنا سا ہی کام ہے مردوں کو قبر سے نکالنا. جیسے بارش کے ذریعے سے زمین سے نباتات پیدا کر دیتا ہے، ویسے ہی قبر سے مردوں کو بھی پیدا کر دے گا. مالک کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کیسے تڑپ کے اٹھتی ہے زندگی، اور زندگی کہتی ہے جیسے بارش کے قطروں سے پہلے سوئی ہوئی تھی زندگی، اور جیسے ہی بارش کے قطروں کے چھینٹے پڑے. قرآن میں اور جگہ بھی اس کا حوالہ دیا گیا ہے. بارش کے یعنی پانی کے ذریعے سے اللہ نے زندہ کر دیا، مردوں کو زندہ کر دیا. اور یہ واقعہ اس بات کی طرف ہے جب جناب ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، اور جب بیمار ہو گئے تو بیمار ہونے کے بعد جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے. جناب رحمہ کام کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی. اے جناب رحمہ تو مرتبہ قدرت کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے کہنے لگے پروردگارا اب تو مجھے بیماری نے چھو لیا ہے، مالک تیرے جیسا اس کائنات میں کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، اب مجھ پر بھی رحمت نازل کر دے. خداوند عالم کی بارگاہ میں بس یہ دعا کی جی. آسمان سے دیکھا جیسے فضا نور سے بھر گئی ہو اور ملک آ رہے ہیں. جناب جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کے جناب ایوب سے کہا اے ایوب اپنے پیر کو اس زمین پر تو مارو. جناب ایوب نے اپنے پیر کو اس زمین پر مار دیا. جیسے ہی پیر کو زمین پہ مارنا تھا اللہ نے پانی کا چشمہ پیدا کر دیا. جناب جبرائیل نے کہا اے ایوب اس میں ذرا غوطہ زن تو ہو جاؤ، نہا تو لو. جناب ایوب اس میں نہائے، ساری بیماری جاتی رہی، صحت پلٹ کے آ گئی، گویا بڑھاپا چلا گیا، جوانی واپس آ گئی. پروردگارا
تجھے ایوب کی ٹھوکر مارنے میں ہی کیا پریشانی تھی کہ ایوب ٹھوکر ماریں گے تو چشمہ پیدا ہوگا. قدرت اعلان کر رہی ہے ہم تو ہر طرح پیدا کر سکتے ہیں مگر اس دنیا کا مزاج ہی ایسا بنایا کہ جب اسباب ہوں گے تو ہم نعمتیں پیدا کریں گے. ہم نے سبب کے ذریعے نعمتیں رکھی ہیں. جناب ایوب علیہ السلام کی جوانی پلٹ آئی اور جناب ایوب علیہ السلام کی جب جوانی پلٹ آئی اس کے بعد جناب ایوب علیہ السلام کے پاس رحمہ آئی. رحمہ نے معیوب کیا اے زیب اے جو ہے اے جوان یہاں ایک بزرگوار رہتے تھے کیا آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ ان کی جو ہے حیا سے نگاہیں جھکی ہوئی تھی. ایوب نے معلوم کر لیا اے یہ بتاؤ جب وہ جوان تھے تو کیسے لگتے تھے؟ جناب رحمہ نے کہا بالکل آپ کے جیسے لگتے تھے. مرتبہ جناب ایوب نے کہا اے رحمہ وہ میں ہی تو ہوں اللہ نے مصیبتوں کے وقت کو ختم کر دیا. جناب جبرائیل نے کہا رحمہ سے بھی کہیے کہ اپنے اوپر پانی کو ڈالے. جناب رحمہ نے بھی اپنے اوپر پانی کو ڈالا اور جب پانی کو ڈال لیا تو جناب رحمہ کی بھی جوانی واپس آ گئی اور یہی چشمہ بہتا بہتا جناب ایوب کے بہت سارے بیٹے تھے بہت ساری بیٹیاں تھی یہی پانی بہتا بہتا وہاں تک پہنچا جہاں حضرت ایوب کے بیٹے اور بیٹوں کی قبریں تھی. جیسے ہی یہ پانی قبروں سے ٹچ ہوا وہ سب کے سب زندہ ہو کے پلٹ آئے اور جب زندگی قدرت نے دے دی تو اسی طریقے سے قدرت کے لیے ان زمین کی مٹی ذروں میں سے ہمیں اٹھانا مشکل نہیں ہے بالکل مشکل نہیں ہے. خدا تو یہاں تک فرماتا ہے اگر کسی دل میں بھی چلا جائے گا اگر دھاڑ کے ریزے بھی بن جائے گا تو خدا کو مشکل نہیں ہے کہ وہ کسی وجود کو جمع کرنے میں خدا کے یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے. یاد جناب ایوب کے بیٹے اور بیٹیاں زندہ ہو گئے اور قدرت نے یہی نہیں کہا کہ بس ہم نے ان کے بیٹے عطا کر دیے ان کی بیٹی عطا کر دی یہی نہیں کہا بلکہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے وہ تو دیا ہی دیا جو ان کے پاس تھا اس میں اضافہ کر کے بھی لوٹا دیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد ہم نے وہ تو دیا ہی دیا. تو قدرت کے یہاں قدرت جتنی معرفت ہوگی انسان کو اتنی ہی اس کے یہاں فضائل پیدا ہوتے چلے جائیں اور جتنی معرفت نہیں ہوگی اتنی ہی ذلتیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. انسان نقص اور نقصان میں پہنچتا چلا جائے گا. جتنی معرفت ہوگی موت آ جائے گی موت. ارے وہ خدا تو وہ ہے جو مردوں کو بھی زندگی دینے والا ہے. وہ خدا تو وہ ہے مرنے کے بعد بھی. امام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا تلوار کے بچے ہوئوں کی اولاد زیادہ ہوتی ہے. تلوار سے بچے ہوئوں کی اولاد زیادہ ہوتی ہے یعنی جو میدان جہاد میں جا کے قتل ہو جاتے ہیں خدا ان کی نسلوں میں اضافہ کر دیتا ہے. یہ ہے نہج البلاغہ میں یہ ہے میرے پاس کوئی دقت نہیں. تو اس اعتبار سے اللہ کی قدرت اور اس کی معرفت جتنی بھی انسان کو معرفت ہو جائے جتنی بھی انسان کو معرفت ہو جائے انسان اتنا ہی بلند ہوتا چلا جاتا ہے. اس کی عزت یعنی اگر انسان کو یہ معرفت ہو جائے وہ خدا جو جناب ہاجرہ کو اس دشت و بیاباں میں پانی کا چشمہ عطا کرنے کی قوت رکھتا ہے وہی خدا مجھے بھی عطا کر سکتا ہے. تو انسان بے ایمان نہیں ہو سکتا. انسان بے ایمان کب ہوتا ہے؟ جب اسے اللہ کی عطا پہ بھروسہ نہ ہو. جب خداوند عالم پر انسان کو یہ بھروسہ ہو جائے کہ وہ شکم مادر میں بھی دینے والا ہے تو پھر سامان کی تعریف کر کے نہیں بیچے گا. جتنی انسان کو معرفت پروردگار ہو جائے گی اتنا ہی وہ منزل کمال وہ حاصل کر لے گا. جب انسان کو یہ پتہ لگ جائے کہ میرا مالک مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے تو پھر دھوکہ نہیں دے گا. جب انسان کو یہ پتہ لگ جائے کہ قدرت کے ہاتھوں میں میرا رزق ہے تو پھر بے ایمانی نہیں کرے. سارے کے سارے نقص اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب انسان اللہ پر معرفت اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھتا. اور جب انسان کا ایمان اللہ پہ آ جاتا ہے اس کے ہاتھوں میں خدا ایسی طاقت اور ایسی قدرت عنایت کر دیتا ہے کہ انسان بڑے ہی کمال کا بن جاتا ہے. خدا کی قسم یہاں تک کہ خدا نے بھی فرمایا ہے
بس تو میری بات مان لے. تیرا کمال اتنا ہے کہ تو میری بات ماننے میں تجھے قدرت میں اپنے جیسا بنا دوں گا. یہاں تک کہ میں کہتا ہوں ہو جا تو وہی تیری زبان میں اثر پیدا کر دوں گا. تو بھی کسی چیز کو کہے گا کہ ہو جا تو ہو جائے گی, مگر شرط یہ ہے کہ تو میرا بندہ بن جائے. بس یہی انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بن جائے. یہ دیکھیں کہ میرا مالک کوئی دقت نہیں. انسان جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام اور جب بیمار ہوئے تو امام حسین علیہ السلام عیادت کے لیے آئے اور ایک جملہ فرمایا امام نے, اے میرے بیٹے کوئی حاجت ہو تو اپنے بابا سے طلب کیجئے گا, بتائیے گا. امام سجاد نے فرمایا بابا میں اپنے بارے میں کیا اپنے خدا سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں؟ بالکل نہیں کر سکتا. میں اپنے بارے میں کیا اپنے خدا سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں؟ جو میرا خدا چاہتا ہے میں اسی میں راضی ہوں. اس لیے بندے کا سارا کمال یہ ہے کہ خدا کا مطیع و فرما بردار ہو جائے اور ذرا سے خدا کے احکام پر عمل کر لے, خدا کی بات مان لے, اپنے مالک کی بات مان لے. تو میں اس مجلس میں یہ دعویٰ کرنے کے لیے تیار ہوں, زمینوں میں جتنے خزانے ہیں وہ اس کی قیمت نہیں بن سکتے اگر بندہ اللہ کی بات مان لے. آسمانوں میں جتنے خزانے ہیں وہ اس کی قیمت نہیں بن سکتے اگر بندہ اللہ کی بات مان لے. نہ زمینوں کے خزانے اس کی برابری کر سکتے ہیں, نہ آسمانوں کے خزانے اس کی برابری کر سکتے ہیں. مجھے نالج ہے کہ زمین میں کتنے خزانے ہیں, میں جانتا ہوں, یعنی یہ نہیں جانتا کتنے ہیں مگر کتنے ہیں بے پناہ ہے اتنا جانتا ہوں. کیسے کیسے خزانے ہیں, کیسے کیسے گوہر ہیں میں جانتا ہوں. ہیرے ہیں, موتی ہے, سونا ہے, جواہر لامت جواہش جواہر ہے, اور اس کے بعد جو ہے تیل ہے, پیٹرول ہے, مثلا کوئلہ ہے, سب کچھ زمین کے ہی اندر ہے. اور کتنے ایسے ایسے خزانے ہیں کہ اگر انسان غور کرے تو دیکھے ایک ایک پیٹرول کی قیمت انسان تحریر نہیں کر سکتا. دنیا میں کتنا پیٹرول جلتا ہے ایک دن میں انسان اس کی قیمت نہیں لکھ سکتا. میں ایک دن کی بات کر رہا ہوں, ایک سال کی بات نہیں کر رہا. جب ایک دن کا حساب انسان نہیں لکھ سکتا تو ایک مہینے کا حساب کیا لکھے گا. مگر میں کیا کہہ رہا ہوں, یعنی میں دلیل اور دعویٰ و ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اس بات کو میں جانتا ہوں, بغیر جانے سمجھے نہیں کہہ رہا ہوں. اگر انسان اللہ کی اطاعت کر لے, اس کی بات مان لے, اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. یہ سجدہ ریز ہونا نہیں کہ انسان خاک شفا پہ سر رکھے اور سجدے میں سر رکھے, یہ تو ریاکاری بھی ہو سکتی ہے. اس کی مکمل طور پہ بات مان لے, اس کا مطیع و فرما بردار ہو جائے. چلیے نماز ہی پڑھ لیجئے, مگر نماز ایسی پڑھیے جیسی وہ کہہ رہا ہے, نہ کہ جیسی یہ ملا کہہ رہا ہے. ایسی نماز کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. نماز وہی قابل قبول ہے جو وہ کہہ رہا ہے. نماز وہی قابل قبول ہے جیسی وہ کہہ رہا ہے. دین وہی قابل قبول ہے جو وہ کہہ رہا ہے. اگر کوئی دین میں کہہ رہا ہوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے. دین وہی قبول کیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. قرآن نے بھی یہی کہا ہے, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں اللہ کا نبی دے بس وہی لینا. دنیا کا کوئی انسان بھی دے اسے قبول نہ کرنا, اس لیے کہ صحیح دین اللہ کا نبی ہی دے گا, اس کے علاوہ کوئی دین اور کوئی نہیں دے سکتا. تو اس اعتبار سے ہم غور کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں کہ خداوند عالم نے جیسی جیسی نعمتیں ہمیں دی ہیں, اگر ہم ان نعمتوں پر غور کرتے ہیں تو خدا کی قسم ہمیں اللہ کی جانب سے اتنے خزانے ملیں گے, اتنی
نعمتیں ملیں گی نہ زمین ان کا مقابلہ کر سکتی ہے نہ آسمان کی نعمتیں ان کا مقابلہ کر سکتی ہے. ارے امام نے خود ارشاد فرمایا اے لوگوں تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے, اس کے سوا پر اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار نہ ہو جانا. امام نے فرمایا تمہارے نفسوں کی کم سے کم قیمت جنت ہے, اور جب نفسوں کی قیمت جنت ہے, کم سے کم قیمت جنت ہے, تو بڑی سے بڑی قیمت کیا ہوگی؟ بس بڑی سے بڑی قیمت یہ ہے کہ خدا مجھے حاصل ہو جائے اور میں خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاؤں. اس لیے کہ نماز کا قبول ہونا بڑی بات نہیں ہے, نمازی کا قبول ہونا بڑی بات ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد نمازی کا قبول ہونا بڑی بات ہے. ہو تو سکتا ہے نماز تو قبول ہو گئی, میں نے پوری شرائط کے ساتھ پڑھ دی, مگر میں قبول نہ ہوں, اس لیے کہ ہو سکتا ہے میں کسی کو معاف کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہوں, میں کسی کو جو ہے دھوکہ دے سکتا ہوں, میں کسی کو جو ہے چونکہ سلوات تو یقیناً قبول ہوگی, سلوات کو تو رد ہی نہیں کر سکتا. رد کیوں نہیں کر سکتا مولوی صاحب؟ سلوات کو کیوں رد نہیں کر سکتا خدا؟ ہاں میرے پاس قول ہے, اس کے ثبوت ہے, سب شواہد ہے. قول کیا ہے آپ کے پاس؟ قول یہ ہے کہ ہمارے امام نے فرمایا جب دعا کرو تو دعا ایسے ہی نہ کر دینا ہاتھوں کو اٹھاؤ اور مالک یہ دے دے مالک وہ دے دے, بلکہ پہلے 3 مرتبہ ہم پہ صلوات پڑھو اور بیچ میں اپنی دعا کو رکھو, اور اس کے بعد ہمارے بعد اس کے بعد اپنی حاجت کو رکھنے کے بعد 3 مرتبہ پھر ہم پہ صلوات پڑھو, تمہاری حاجت رد نہیں ہوگی. کیوں مولا ہماری حاجت رد نہیں ہوگی؟ کہ اس لیے خدا ہم پر صلوات بھیجنے کو رد نہیں کر سکتا. تو اور اس کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ 2 باتوں کو تو قبول کر لے اور ایک بات کو رد کر دے. جب قبول کرے گا تو سب کو قبول کر لے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. تو صلوات تو قبول ہو جائے گی, نماز بھی قبول ہو جائے گی. میں قبول ہوں اس کی بارگاہ میں کہ نہیں, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں, اور ہم اس کی بارگاہ میں قبول اسی وقت ہوں گے جب اس کا بتایا ہوا دین مانیں گے, اپنا گھڑا ہوا نہیں, اپنی خواہشات کا نہیں. مسئلہ ہے سامنے عدت کا. علماء کرام موجود ہیں, اگر میں کہیں کچھ تھوڑا بہت غلط بھی بتاؤں گا تو انشاءاللہ اصلاح فوراً ہو جائے گی. مسئلہ عدت کا یہ ہے کہ وہ آرائش, میک اپ اور شادی, بس ان چیزوں سے شریعت نے روکا ہے. باقی ضروریات زندگی کرنے میں کوئی دقت نہیں. مجلس میں آ سکتی, قرآن خوانی میں جا سکتی, صرف شادی کی پابندی ہے اور میک اپ وغیرہ کی پابندی, اور کچھ نہیں. ہم نے ایک عجب سا عدت کا معاملہ بنا دیا دونوں میں, چاہے عدت وفات ہو یا عدت طلاق ہو, تھوڑا سا بس مدت کا فرق ہے. عدت طلاق 3 مہینے 10 دن اور عدت وفات 4 مہینے 10 دن, اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے. ہم نے عجب سا مسئلہ بنا دیا ہے کہ وہاں کمرے سے باہر ہی نہیں نکل سکتی. اگر دھوپ لینے کی ضرورت پڑ گئی بیماری میں تو کیا کرے گی؟ کیا قانون کے, اسلام کے کچھ ایسے قوانین ہیں جو انسان عمل ہی انجام نہ دے سکتا ہو؟ کیا یہ ستی بنانے والا مذہب ہے؟ ارے انسان کو اللہ نے قانون اس لیے بھیجا, ہم نے تمہارے لیے اسلام مصیبتوں کے لیے نہیں بھیجا, ہم نے تو تمہارے لیے اسلام سہولتوں کے لیے بھیجا ہے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آسانیاں چاہتا ہے, مشکلوں کو نہیں چاہتا. ہمارے استاد محترم کا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی دھنا سیٹ کی نماز ہوتی تو صبح کی قضا ہونے کے بعد وہ یہ کہتا کہ تمہیں تو پڑھنی کیوں نہیں پڑھی, پڑھنی چاہیے تھی, پڑھی کیوں نہیں. مگر قدرت نے قانون قضا بنا کے بندے کو اور عزت دے دی. اگر چھوٹ گئی ہے تو قضا کر لے تاکہ اس کے قانون میں لچک پیدا ہو جائے. اور اسلام کے قانون میں لچک ہے, خدا کی قسم. اسلام کا قانون جہاں انسان ٹوٹتا ہو وہاں وہ قانون توڑ دیتا ہے, انسان کو ٹوٹنے سے بچا دیتا ہے. جب اس نے قانون بنایا شراب نہ پیو, سور کا گوشت نہ کھاؤ, مگر جب جان پہ آگے پڑ جائے تو قانون توڑ دینا, زندگی بچا لینا. اس لیے قانون آیا ہے زندگی کو بچانے کے لیے, زندگی کو ختم کرنے کے لیے قانون نہیں آیا. زندگی سے بڑی دولت تھوڑا ہی ہے. جہاں زندگی ختم ہوتی ہو وہاں اسلام نے اپنے آپ کو کھینچا
کہا زندگی کو پہلے بچاؤ، جب زندگی بچ جائے گی تو دوبارہ بھی سجدہ کرو گے، اور اگر زندگی آج ہی ختم ہو گئی تو سجدے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ لہذا زندگی کو بچاؤ، زندگی قیمتی ہے۔ ہر قانون کے ہر مسئلے میں لچک ہے، لیکن نماز کو اتنا عظیم بنایا، حالت بیماری میں بھی۔ دیکھیے خدا بندے سے کیسا رابطہ رکھنا چاہتا ہے، کیسا تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ سارے قانون میں لچک ہے، سارے قانون کو توڑ دیا گیا، سارے قانون کو چھوڑ دیا گیا۔ نہیں نکال سکتے خون سے مت نکالو، لے لو، اب تم ضرورت مند ہو گئے ہو تو لے لو۔ اسلام نے فقط دینا ہی نہیں سکھایا، لینا سکھایا ہے۔ جیسے تمہارے حالات ہے ویسی زندگی گزارو، اگر حالات بڑھیا ہے تو دے دو، دوسروں کا بھلا کرو، اور اگر حالات کمزور ہے تو اب تم اس لائق ہو گئے ہو، لے لو۔ یہ سارے قانون اچھا نکال سکتے تھے تو نکال نہیں سکتے، مت نکالو، بالکل واجب نہیں، چھوڑ دیجئے، بالکل واجب نہیں، ختم ہے تھا تو کہا، نہیں تھا تو نہیں کہا۔ اس کے بعد روزہ رکھ نہیں سکتے، آپ کے ڈاکٹر کا بھی فیصلہ یہ ہے، اور آپ کو بھی اندر سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ واقع نہیں رکھ سکتے، آپ کے اوپر رکھا شریعت نے مسئلہ، آپ فیصلہ کریں گے کہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر کمزوری یہ کہہ رہی ہے کہ رکھ نہیں سکتے تو آپ کا مذہب بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جس شریعت نے تم پہ روزہ واجب کیا تھا وہی شریعت اپنے قانون کو پیچھے لے رہی ہے، اور وہی تم پہ اپنا رکھنے کو واجب قرار دیتی ہے، اپنا رکھنا واجب ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد زکات نہیں دے سکتے نا، دے سکتے ہو تو کون سا قانون ایسا ہے جس میں شریعت نے کہا کہ نہیں تمہیں کرنا ہی کرنا ہے؟ شریعت نے تب تک اپنے قانون کو آگے رکھا ہے جب تک کر سکتے ہو، اور جب کر ہی نہیں سکتے، جب تک قانون شریعت نے اپنے آپ کو پیچھے رکھ لیا اور انسان کی زندگی کو آگے بڑھا دیا کہ نہیں اب تم اس لائق نہیں ہو، اس کے بعد شریعت نے آگے بڑھی۔ لیکن مسئلہ ہے نماز کتنا عظیم ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو نہ پڑھو، یہ بالکل نہیں ہے۔ دنیا کے سارے قانون، اسلام کے سارے قانون وہ ہے کر سکتے ہو تو کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو بالکل نہ کرو۔ روزہ نہیں رکھ سکتے تو مت رکھو، بناوٹی بات نہیں ہے، حقیقت اپنے تمہارے دل بتائے گا حقیقت۔ بہت سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں تو رکھ ہی نہیں سکتا، یہ نہیں، یہ تو احمق پن ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ نے ایسی صلاحیت عطا کی ہے، میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، مادرزاد اندھوں کو شفا دے سکتا ہوں، کوہڑی کو شفا دے سکتا ہوں، بیماروں کا علاج کر سکتا ہوں، مگر مجھ سے جس کا علاج نہ ہو سکا وہ احمق ہے، میں بھی اس کا علاج کرنے میں فیل۔ احمق کا علاج ناممکن، احمق کا علاج نہیں ہو سکتا۔ تو اس اعتبار سے شریعت نے کہا لیکن سارے قانون وہ ہیں جن کو کر سکتے ہیں تو کیجئے، بالکل واجب ہے، چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن اگر ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ چھوڑ سکتے ہیں تو پھر رکھنا صحیح نہیں ہے۔ جیسے نماز قصر ہے، انسان کہے میرا تو دل نہیں چاہتا، بھائی اسلام میں دل کی بات نہیں ہوتی ہے، اسلام میں قانون کی بات ہوتی ہے۔ آپ کا دل چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، قانون پہ عمل کیا، قانون پہ عمل کریں، قانون کی پابندی۔ مگر نماز ایک ایسا قانون ہے جس میں شریعت نے یہ نہیں کہا کہ نہیں پڑھ سکتے تو چھوڑ دو، بلکہ کہا کہ نہیں پڑھ سکتے تو کس طرح پڑھ سکتے ہو، تم یہ معین کرو کہ کس طرح پڑھ سکتے ہو۔ ہم نے تو کہا تھا کھڑے ہو کے پڑھو، رکوع تک تمہارے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچنے چاہیے، سجدہ ایسے کرو، مگر اب تم کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، لہذا لیٹ کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو دائیں کروٹ پڑھو، بائیں کروٹ پڑھو، جس انداز میں تم پڑھ سکتے ہو اس انداز سے پڑھو۔ اچھا دائیں کروٹ بھی نہیں ہو سکتے، بائیں کروٹ بھی نہیں ہو سکتے تو پلکوں کے اشاروں سے پڑھو۔ ایک مرتبہ پلک جھکاؤ گے تو رکوع مان لیں گے، دوسری مرتبہ پلک جھکاؤ گے تو سجدہ مان لیں گے۔ میں نے آگے بڑھ کے کہا پھر اس کے بعد دوسرا قانون، اگر ڈوب رہے ہو تو نہ وضو کی ضرورت ہے نہ غسل کی ضرورت ہے، جس وقت نماز کا ٹائم ہو جائے تم اپنی نیت کر لو قربتاً ہے اللہ، نماز
کسی بھی حالت میں اپنے خدا کو نہ بھولے. اگر خدا یاد رہ گیا تو زندگی، اور خدا کو ہی بھول گیا تو موت آ جائے گی. ایک سلوات پڑھ دے. بندہ کسی بھی حالت میں اپنے خدا کو نہ بھولے. بس بندے کا سارا کمال یہ ہے کہ اپنے خدا کو یاد رکھے. اور جیسے جیسے خدا انسان کو یاد آتا چلا جائے، خدا کو یاد رکھنا یعنی اس کے قانون پہ عمل کرنا. خدا کو یاد رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ داڑھی بڑھا لیں، بال بڑھا لیں، یہ نہیں. یہ یاد رکھنا خیانت کا جہاں موقع آئے، خیانت یہ سوچ کے چھوڑ دینا میرا مالک دیکھ رہا. یہ خدا کو یاد رکھنا. جھوٹ بولنے کا جہاں موقع ہے، سچ بولے میرا مالک سن رہا ہے. یہ خدا کو یاد رکھنا. یعنی جہاں بھی تم ہو خدا کو یاد رکھو. جناب زلیخا کے دل میں برائی پیدا ہوئی اور اس نے جو ہے اپنے خدا کے چہرے پہ پردہ ڈال دیا کہ تاکہ میرا خدا مجھے نہ دیکھ لے. تمہارا خدا ایسا نہیں ہے، وہ تو اعلان کر رہا ہے تمہارے سینوں میں رینگنے والی نیتوں کو تمہارا خدا جانتا ہے. تم زمین کے نیچے ہو تب بھی خدا جانتا ہے، زمین کے اوپر ہو جب بھی خدا. تم جہاں بھی ہو تمہارا خدا تمہیں جانتا ہے، تمہاری سوچ کو جانتا ہے، تمہارے عمل کو جانتا ہے. یہ خدا کو یاد کرنا. اور جب بندہ خدا کی بات مان لے گا، بس میری گزارش یہی ہے کہ ہم ایک بات مان لیں، خدا کی کوئی ایک بھی. مجھے نہیں پتا میں کیسے اس بات کو ثابت کروں گا، کن لفظ کو لے کے آؤں گا، چونکہ میں نے ابھی دعویٰ کیا تھا نا تھوڑی دیر پہلے کہ اگر انسان خدا کا مطیع ہو جاتا ہے تو زمین کی جتنی نعمتیں ہیں کوئی حیثیت نہیں ہے. آسمان میں جتنے خزانے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. جبکہ آسمان میں اتنے خزانے ہیں، اگر زمین کے سارے پیٹرولیم جلا دیے جائے، زمین کے سارے خزانوں کو آگ لگا دیا جائے، زمین کے سارے درختوں کو جلا دیا جائے، تو جتنی طاقت سورج ایک سیکنڈ میں زمین کو دیتا ہے اتنی انرجی سارے پیٹرول جلانے کے بعد نہیں مل سکتی. کتنے خزانے آسمان میں، کتنے خزانے. ساری یہ برکتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں زندہ ہوں، آپ زندہ ہیں، غذا کھا رہے ہیں، دولت کھا رہے ہیں، اناج کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، سیب کھا رہے ہیں، یہ ساری طاقت سورج سے مل رہی ہے. ان سب کا مرکز سورج ہے. اگر سورج نہ ہو تو زندگی کا وجود نہ رہ جائے اس کائنات میں. حیات بخش منبع سورج ہے. یہی سورج تھوڑا سا گرمی پیدا کرتا ہے، اسی کے ذریعے بخارات اٹھتے ہیں، اسی کے ذریعے بارش برستی ہے، اسی بارش کے ذریعے یہ مثلاً یہ پیڑ پودے پیدا ہوتے ہیں، اسی بارش کے ذریعے جب دھن اور اناج پیدا ہوتا ہے، اسی بارش کے ذریعے غذائیں پیدا ہوتی ہے. سب کچھ اس سورج کی برکتوں سے ہے، خدا کی قسم. زمین میں کتنے خزانے ہیں، آسمان میں کتنے. تھوڑی تھوڑی دو لفظ میں سب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ زمین اور آسمان میں کتنے خزانے. اور میں نے کیا کہا آپ کی خدمت میں، اگر ایک سجدہ، ایک بات، ایک نیکی اس کے حکم کے مطابق ہو جائے، نہ زمین کے کوئی خزانے ہیں نہ آسمان کی کوئی برکتیں ہیں، وہ نیکی بہت بڑی ہو جائے گی، اس کے سامنے ساری حکومتیں فیل ہیں، سب کچھ ختم. اگر تھوڑا سا انسان اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو لے جائے، چلائے. کا بتا بھی دیجیے جلدی سے، آپ بہت دیر سے کہہ رہے ہیں کہ جلدی بتا دیجیے. ہاں جلدی بتا دیجیے، مگر نماز تک تو انشاءاللہ نہیں رہیں گے نا، کیا پریشان. تو اس اعتبار سے ٹھیک ہے، سن لیجیے. جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کے چلے بابل سے. بابل میں مبعوث برسالت ہوئے. بابل سرزمین کا نام ہے بابل. اور اس بابل میں جب مبعوث برسالت ہوئے تو سب سے پہلے تو انہوں نے وہی اللہ کی طاقت و قدرت اور معرفت کو پہچانوانے کے لیے، تاکہ لوگ ہوش میں آ جائے. جو بے معرفت ہوتا ہے وہ غفلت میں رہتا ہے، اور جو با معرفت ہوتا ہے وہ ہوش میں آ جاتا ہے. اسی لیے بے غفلتوں کو ہوش میں لانے کے لیے جناب ابراہیم نے ان کے خداؤں کو توڑ ڈالا اور سب سے بڑے خدا کے گلے میں وہ کلہاڑا لٹکا دیا اور ان سے کہا میں نے نہیں توڑا، اس سے پوچھو کس نے توڑا ہے.
اگر تم اس کو قدرت مند مانتے ہو تو یہ تو تمہیں اس کے نام نہیں بتا سکتا جس نے توڑا ہے، تو یہ کون سا اپنے آپ میں قدرت رکھتا ہے؟ جناب ابراہیم کی دلیل کے سامنے سب سجدہ ریز ہو گئے، کسی کے پاس طاقت تو نہیں تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جواب لا سکے، مگر پھر بھی چونکہ غفلت نے دشمنی پیدا کر دی، غفلت چونکہ اندھیرا ہے، اور جب غفلت مزید اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ دشمنی بن جاتی ہے، حسد بن جاتی ہے، نفاق بن جاتی ہے، بے ایمانی بن جاتی ہے، اور چونکہ ایمان چونکہ نور ہے، اور جب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یقین بن جاتا ہے، حیا بن جاتا ہے، ولایت بن جاتا ہے، اقرار امامت بن جاتا ہے۔ نور، جب نور میں اضافہ ہوتا ہے تو نور یقیناً انسان کی زندگی کو روشن کرتا ہے، اور غفلت اندھیرا، اندھیروں پہ اندھیرا، اندھیروں پہ اندھیرا، انسان اندھیروں میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ پھر اندھیروں سے باہر، یہ غفلت میں گئے تو اندھیرا اور لپٹا، اور وہ محبت جو جو جناب ابراہیم کی جو دلیل تھی اسے بدلنا تو چاہیے تھا محبت میں، مگر وہ غفلت اور نفرت میں بدل گئی، اور نفرت نے اتنا اثر دکھایا کہ یہ دین کے نام پہ ایسے غافل ہو گئے کہ اپنے ہی نبی کو جلانے کے لیے آگ اور لکڑیاں، دیکھیے غفلت کتنا نقصان پہنچاتی ہے، غفلت نے اتنا نقصان پہنچایا کہ یہ اپنے ہی نبی کو جلانے کے لیے تیار ہو گئے، اور جب یہ اپنے نبی کو جلانے کے لیے تیار ہو گئے، لکڑیاں لا رہے تھے یہ دین کے معاملے میں، یہ دین پہ عمل کر رہے تھے، یہ خدا کے لیے عمل کر رہے تھے، یہ تو اسی کو خدا جانتے تھے، آگ میں ڈال دیا گیا۔ جناب ابراہیم آگ میں پہنچے، پھر اس کے بعد ایک دلیل اور واضح ہو گئی کہ ابراہیم کا خدا وہ طاقت مند اور قدرت مند خدا ہے جو آگ پر بھی طاقت رکھتا ہے، لہذا آگ سے بھی بچا لیا حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم سے سنتے رہیے گا، میں دلیل دے رہا ہوں، یہ دلیل چل رہی ہے سب۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکل گئے، نمرود تو ختم ہو گیا اور بہت زیادہ نفرتیں کرنے لگا، اب مار تو سکتا نہیں، اس نے قتل کا تو پلان اس کا فیل ہو گیا، اب قتل تو نہیں کر سکتا، لہذا اس کا بھی ابراہیم علیہ السلام کا خدا وہاں سے بچا لے۔ اس کے بعد جو ہے کہا جلا وطن کر دو، ہمارا ملک چھوڑ دو، ہمارا شہر چھوڑ دو۔ جناب ابراہیم نے کہا ٹھیک، چل دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کے، یعنی ان کی زوجہ جناب سارہ کو لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دیے، اور چونکہ جناب ابراہیم ایک باغیرت انسان تھے، غیور اور غیرت مند انسان، غیرت مند کے تو فضائل ہی کچھ اور ہوتے ہیں، غیرت مند کے فضائل ہی کچھ اور ہوتے ہیں، غیرت بہت بڑی دولت ہے، غیرت مند انسان کبھی بھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، بے غیرت سب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، باغیرت سپر پاور کو بھی آنکھیں دکھا کے کہتے ہیں اوقات میں رہو، ہم سیدہ کے نور نظر ہیں، جھکے گے نہیں، اوقات میں رہو، ہم فاطمہ کے نور نظر ہیں، جھکیں گے نہیں، اس لیے کہ اگر علی سر جھکا لیتے تو آج ان کی اولاد بھی سر جھکا لیتی، اگر حسین سر جھکا لیتے تو آج ان کی اولاد بھی سر جھکا لیتی، مگر ہمارے علماء کرام، مراجع کرام نے سر اٹھا کے کہا یہ وہی خون بول رہا ہے جس نے تمہیں خیبر میں پچھاڑا تھا، جس نے باب خیبر اکھاڑا تھا، یہ اسی کی رگوں کا خون دوڑ رہا ہے، یہ وہی بول رہا ہے جس نے کل یزید کی بیعت کو لعنت بنا دیا تھا، یہ اسی کا خون بول رہا ہے جو کل حسین یزید کے ہاتھوں پر نہ بک سکا، آج اسی کا بیٹا نہ امریکہ کے سامنے جھکے گا، نہ کسی دوسری طاقت کے سامنے جھکے گا، جھکتے وہ ہیں جو بے غیرت ہوتے ہیں، باغیرت تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، ہم مر تو سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے، اور اس کا بہت بڑا اثر گیا، خدا کی قسم، آج ہم نہیں کہہ رہے بلکہ دنیا کے وہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں جنہیں شیعہ سنی کے مذہب میں لا کے اٹکا دیا گیا تھا، آج وہ کہہ رہے ہیں جنہیں ہم کافر کہتے تھے وہ ہماری مدد کر رہے ہیں، اور جنہیں ہم مومن کہہ رہے ہیں وہ ہمیں مردوں کو دیکھ بھی نہیں رہے، لہذا میں بھی شیعہ ہوں، میں بھی شیعہ ہوں، میں بھی شیعہ ہوں، ہزاروں لوگ اعلان کر رہے ہیں میں شیعہ ہوں، بس علی تو کہتے ہی اس کو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، یزید
آج وہ فرمندگا جو سب کے سب اپنے اپنے آج ہماری مرجعیت کو، آج ہمارے علماء کے فوٹو کو کل تک ہم لے کے چلتے تھے، آج وہ لے کے چل رہے ہیں، اور یہ مرجعیت نے کمال کر دکھایا۔ اگر رہبر کی بات مانو گے تو باعزت ہو جاؤ گے، اگر رہبریت کو قبول نہیں کرو گے تو کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے۔ تو اس اعتبار سے ہم غور کریں، اگر اللہ کی بات مان لیں، بس اللہ کی بات، جناب ابراہیم لے کے چلے، بغیرت تھے، غیرت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں۔ بڑے سے صندوق میں جناب سارا سلام اللہ علیہ حسین و جمیل تھی، بڑے سے صندوق میں جناب سارا کو رکھا، لے کے جا رہے تھے جیسے وہ اونٹوں پہ جو خدج رکھا جاتا ہے، ہماری رکھی جاتی ہے، ایسی ٹائپ باغیرت تھے۔ ان کی غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ کسی نامحرم کی نگاہ چل دی حضرت ابراہیم لے کے۔ جب چل دی حضرت ابراہیم لے کے تو نمرود پھر گویا ہوا اور پھر بولا، یہ تم نے جو مویشیاں لے جا رہے ہو، بھیڑ بکریاں لے جا رہے ہو، یہ تم نے میرے ملک سے حاصل کی ہے، زیادہ انہیں یہی چھوڑ کے جاؤ۔ پھر وہی باغیرت گویا ہوا اور کہنے لگا، ان کو حاصل کرنے میں میں نے جو عمر خرچ کی ہے، اگر تو اسے پلٹا سکتا ہے تو میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ نمرود مبہوت ہو گیا، فرعون نمرود مبہوت ہو گیا، اور اس نے کہا انہیں جانے دو، جب تک یہ کلام کرتے رہیں گے میں ذلیل ہوتا رہوں گا، جب تک یہ کلام کرتے رہیں گے میں ذلیل ہوتا رہوں۔ بڑھ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مصر میں داخل ہوئے۔ جملہ یاد رکھیے گا، بات یاد رکھیے گا، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر اگر انسان عمل کر لے تو زمین میں کتنے خزانے ہیں وہ سب بیکار ہیں اس عمل کے سامنے۔ آسمان کی جتنی نعمتیں ہیں ان کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر بندے نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیا۔ آگے بڑھ گئے، مصر میں داخل ہوئے۔ بادشاہ نے کہا اس صندوق میں کیا ہے؟ کہا اس میں ایسا تو کوئی چیز نہیں ہے جس پہ ٹیکس لگایا جائے۔ کہا نہیں، جب تک کھولو گے نہیں تب تک جانے نہیں دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صندوق کھول دیا، بد نیتی سے اس نے حضرت سارہ کی طرف پوری نیت سے ہاتھ بڑھایا۔ باغیرت ابراہیم علیہ السلام کی غیرت کو خلیل خدا کے خلیل خدا ہے، دوست کو ان پہ رحمت نازل ہوئی، اور دوست کے سلسلے میں اللہ کی غیرت کا تقاضا ہی یہ تھا کہ اس کے ہاتھ کو شل کر دیا۔ وہی ہاتھ اپنے آپ میں مثلا شل ہو گیا، اب جو ہاتھ شل ہوا تو ایک مرتبہ اس نے کہا حضرت ابراہیم سے مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ نے کیا حکم دیا؟ معاف کر دو، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارا خدا تمہیں معاف کر دے تو تم بھی دوسروں کو معاف کر دیں۔ حضرت ابراہیم نے معاف کر دیا، ہاتھ بالکل صحیح ہو گیا۔ دوسری مرتبہ وہی حرکت کی، پھر دعا کی، پھر ہاتھ صحیح ہو گیا۔ اب تیسری مرتبہ کہنے لگا اب یہ کہ مرتبہ کا ایک مرتبہ اور کر دیجئے، اب آگے ایسا نہیں کروں گا۔ مگر تیسری مرتبہ بھی اس نے یہی کیا۔ اب تیسری مرتبہ جو ہاتھ شل ہوا کہا بس آخری بار تھا، اب مجھے صحیح کر دیجئے۔ اب جو یہ صحیح ہو گیا، جناب ابراہیم کی معافی سے برکت یہ پھوٹی، برکت یہ پیدا ہوئی کہ جب اس نے دیکھ لیا یہ کوئی بہت بزرگ انسان ہے تو اس کے دل میں خدا کی محبت اور حضرت ابراہیم سے محبت پیدا ہو گئی، اور جب محبت پیدا ہو گئی تو اس نے کہنے لگا میں نے آپ کی زوجہ کا دل دکھایا، لہذا میں اپنی بیٹی جناب ہاجرہ کو تمہاری زوجہ جناب سارہ کی کنیزی میں دیتا ہوں۔ ذرا غور تو کرے، ایک قانون الہی پہ عمل ہوا، رحمت نازل ہوئی، وہ بادشاہوں کی شہزادی ایک کنیز بننے کے لیے تیار ہو گئی۔ پتا چلا کمال وہ ہوتا ہے جو بادشاہوں کے دروازوں پہ نہیں جھکتا بلکہ شہزادوں کو اپنے چوکٹ پر جھکا دیتا ہے۔ جناب سارہ لے کے چلی جناب ہاجرہ کو، ہاجرہ کنیز بن کے زندگی گزار رہی ہے، جناب سارہ کی کنیز ہے، جناب سارہ کی کنیز ہے، زندگی چل رہی ہے۔ 90 سال کے ہو گئے حضرت ابراہیم، اولاد نہیں ہے۔ ایک روز خیال آیا، حضرت سارہ نے اپنے دل میں سوچا اگر میں اپنی کنیز کو آزاد کر دوں اور آزاد کر کے جناب ابراہیم سے کہوں آپ ان سے نکاح کر لیجئے تاکہ اللہ آپ کی نسل میں آپ کی نسل کا سلسلہ قائم کر دے۔ ایسا ہی ہوا، جناب سارہ نے رحمت نازل کی، جناب سارہ نے اپنے دل میں رحم پیدا کیا، اور جب دل میں محبت پیدا ہوئی، اور محبت بھی خدا کا حکم ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کیجئے، اور جب یہ محبت ہو گئی حضرت سارہ نے جناب ہاجرہ کو آزاد
کر لیا. اور جب جناب ہاجرہ آزاد ہو گئی, حضرت ابراہیم نے اس سے شادی کر لی. اور جب حضرت ابراہیم نے شادی کی تو جناب ہاجرہ کے بدن سے جناب اسماعیل پیدا ہوئے. ذرا غور کریں, جیسے ہی جناب اسماعیل پیدا ہوئے, چونکہ جناب سارہ نے رحم کیا تھا جناب ہاجرہ کے اوپر, تو اس رحم کے بدلے میں خدا نے جناب سارہ عقیم تھی, بانجھ تھی, تو جناب سارہ کو بانجھ پن سے ختم کر دیا اور جناب اسحاق کی بشارت دے دی, ایک نبی کی بشارت دے دی. ذرا غور کریں, وہاں سے ہاجرہ ملی, یہاں جناب اسماعیل پیدا ہوئے. اور اس کے بعد اب برکتیں سنیے, جتنے بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں وہ سارے کے سارے اسحاق سے پیدا ہوئے اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ حضرت اسماعیل سے پیدا ہوئے. ذرا غور کیجئے, وہ اسی رحم کا مطلب ہے, یعنی نبی جتنے انبیاء بنی اسرائیل ہیں وہ حضرت سارہ کے رحم کی برکت ہے اور جناب اسماعیل جناب ابراہیم کی معافی کی برکت ہے. اور یہ جو دونوں مل کے چلے, ایک کی نسل میں پورے بنی اسرائیل کے نبی پیدا کر دیے اور دوسرے کی نسل میں ہمارے نبی پیدا کیے, علی پیدا کیے, حسن پیدا کیے, حسین پیدا کیے. ارے حد تو یہ کہ فاطمہ پیدا کر دی, اور فاطمہ کو کیا کہا, انا اعطیناک الکوثر, اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر دے دیا. نہ زمین کو کوثر کہا, نہ آسمان کو کوثر کہا, فاطمہ کوثر ہے, فاطمہ کوثر. تو اس لحاظ سے دیکھیں کہ اگر اللہ کے قانون پر, اللہ کی باتوں پر اگر عمل کر لے, بس انسان کا سارا کمال یہ ہے کہ اللہ کی باتوں پر عمل کرے. یقیناً ہم نے مرحوم کو نیکیوں پر عمل کرتے ہوئے دیکھا, توحید کا اقرار کرتے ہوئے دیکھا, دین پر عمل کرتے ہوئے دیکھا. اور جب ہم نے دین پر عمل کرتے ہوئے دیکھا, پوری زندگی کی قیمت اگر کوئی شے بن سکتی ہے تو بس وہ نیکی ہے اور اچھا, جبکہ زندگی کی قیمت کوئی شے نہیں, نیکی زندگی کی قیمت بن سکتی ہے, نیکی سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں. تو اس لحاظ سے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے پاس جو خزانے ہیں, بدقسمتی ہے ہماری, ہم تھوڑے سے نالائق ہیں. ہم تھوڑا بھی توجہ اور درد مند نہیں. اگر ہم درد مند ہوتے تو ہمارے پاس جو خزانے ہیں, جیسے نہج البلاغہ ہے, صحیفہ سجادیہ ہے, صحیفہ مرتضویہ ہے, ایسے ایسے فکرے صحیفہ مرتضویہ میں گزرتے ہیں نگاہوں کے سامنے کہ اندازہ ہوتا ہے مولا سے, اللہ سے بات کرنے کا جو طریقہ ہے بس مولا ہی جانتے ہیں. کہتے ہیں پروردگارا, اگر تو فقط نیک لوگوں کو بخشے گا تو گناہگار تیرے دروازے کے علاوہ کہاں جائیں گے. اگر فقط تو نیک لوگوں کو بخشے گا تو گناہگار تیرے علاوہ کہاں جائیں گے. اور گناہگاروں کا بھی تو ہی رب ہے, تو ہی مالک ہے. عجب عجب سے فکرے ہیں. بس بات اس بات کی ہے کہ ہم تھوڑا سا ان کتابوں میں, ان دعاؤں میں, نہج البلاغہ میں, قرآن میں تھوڑی سی بس دلچسپی لینا شروع کریں, تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلیں. دیکھیے بدلنا اتنا کمال کا ہوتا ہے. آج سے 50 سال پہلے ایرانی قوم کا آپ جائزہ لیجیے, دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو وہاں نہ ہو, اور تھوڑے دنوں میں جب بدلے تو 30 سال کے اندر اتنے بڑے پیمانے پہ اتنے بڑے پیمانے پہ پہنچ گئے جس سے ساری دنیا ڈرتی ہے وہ ہم سے پہنچ گئے. تو تھوڑا سا اگر انسان بدل لے اپنے آپ کو, تھوڑا سا چینج کر لے, قرآن کا مطالعہ کرے, نماز کو پابندیوں سے ادا کریں, جماعت کا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنی مسجدوں کو, اپنے امام بارگاہوں کو آباد رکھیں, اپنے 10 منٹ نہج البلاغہ کے لیے نکالیں. لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کاش ہم علی کے زمانے میں ہوتے,
اور میں یہ کہتا ہوں ہم علی کے زمانے میں ہیں. لوگ یہ تمنا کرتے کاش ہم علی کے زمانے میں ہو جائیں. میں یہ کہتا ہوں ہم علی کے زمانے میں ہیں. مثلا اگر علی ہوتے ہمارے سامنے تو کیا کہتے یہ کرو اور یہ نہ کرو, یہی کہتے نا. انہوں نے جو انہیں کہنا تھا سب تو نہج البلاغہ میں کہہ دیا نا. جو انہیں کہنا تھا انہوں نے سب نہج البلاغہ میں. کمی تو میری بینائی کی ہے کہ خط تو میرے پاس ہے مگر میں تحریر کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. کمی تو میری ہے, معاملہ تو میرا خراب ہے, غلطی تو میری ہے. نہج البلاغہ کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ لیکچر ہوتا ہے آپ آئیے. کبھی میں نے کوئی اپیل نہیں کی سلسلے. آ سکتے ہیں تو ہوتا ہے آئیے, نہیں آ سکتے تو یہاں قائم کیجیے. مولانا صاحب ہیں, دو عالم دین, بہترین صلاحیتوں کے مالک, آپ کی خدمت میں موجود ہیں. آپ ان سے خدمت لیجیے, بے پناہ خدمت لیجیے, بے پناہ خدمت لیجیے. اور انہیں دینے میں بخل نہ کیجیے, انہیں دیجیے. اس لیے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں آپ جتنا بہتر انہیں رکھیں گے اتنا ہی بہتر خزانہ آپ کو دے. اس لیے کہ واقعہ میں صحیح کہہ رہا ہوں, ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. جب ایک انسان کو لایا جائے گا روز محشر, اس سے پوچھا جائے گا, وہ سارے کے سارے اس کے نام آئے اعمال خراب ہوں گے, جہنم تک جانے کی نوبت آ جائے گی. اس سے کہا جائے گا کیا کسی بیٹے کے نام, کسی بیٹے کا نام ہمارے نبی, میرے نبی کے نام پہ رکھا ہے؟ ایسا نہیں ہے, میں تو راجو سونو مونو رکھ رہا تھا. میں کہاں محمد نام رکھ رہا. میں تو مائرہ, لڑکے کا نام مائرہ رکھ رہا تھا, فاطمہ کہاں رکھ رہا تھا. کل مجھے فون آیا, میں ٹرین میں تھا, آپ بہت اچھے نام رکھتے ہیں, ایک نام میرے بیٹے کا بدلا ہے. میں نے میری نگاہ میں محمد سے بہتر کوئی نہیں, خدا کا رکھا ہوا ہے. ایک سلوات پڑھ دو. پھر تو آیا نہیں ابھی تک, پھر دورہ پڑے گا تو پھر ہوگا. تو اس کے بعد جو ہے کیا میرے نبی کے نام پہ اپنے کسی بیٹے کا نام رکھا؟ نہیں پڑھا. کیا میری کنیز سیدہ کے نام پر اپنی کسی بیٹی کا نام رکھا؟ روایت ہے اپنے بیٹوں کے نام نبی کے نام پہ رکھو, علی کے نام پہ رکھو, حسن کے نام پہ رکھو, حسین کے نام, اپنی بیٹیوں کے نام ہماری جدہ کے نام پہ رکھو. اور اسی بنیاد پر آپ دیکھ لیں جتنے بھی نام ہیں وہ گھوم پھر کے محمد ابن علی, علی ابن محمد, محمد ابن علی, علی ابن سارے کے نام, یہاں تک کہ قائم کا ذکر آ جاتا ہے. اور یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے, محمد ابن علی, علی ابن محمد. چلتے رہتے ہیں. اس کے بعد روایت ہے کہ ہماری, اور پھر جب معلوم کیا امام نے کسی سے معلوم کیا تمہارے یہاں اللہ کی طرف سے کیا نعمت آئی, کیا خوشی آئی ہے, تو اس نے کہا مولا رحمت ہے. نام کیا رکھا ہے؟ کہ آپ کی جدہ کے نام پہ نام رکھا ہے. امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور خدا کی قسم امام نے فرمایا اس کے رخساروں پہ کبھی تماچا نہ مارنا اور کبھی اس کو برے شبد سے یاد نہ کرنا. آپ دیکھیے کتنی عظیم روایت. نام رکھا ہے تم نے کبھی بیٹی کا نام رکھا ہے بھائی؟ کہ نہیں پروردگار میں نے تو یہ بھی نہیں کیا. کبھی کسی فقیر کو اپنے دسترخوان پہ جگہ دی ہے, غریب کو, فقیر کو کہیں کچھ تو جگہ دی ہوگی, کچھ تو کیا ہوگا. کہ نہیں مولا میں تو نہیں پروردگارہ, میں تو ان سے بھی چڑھتا تھا. اچھا کبھی کسی عالم کے ساتھ اس کے دسترخوان پہ بیٹھے ہو, اس کے ساتھ؟ ہاں پروردگارہ ایک مرتبہ گیا تھا کسی مجلس میں, کہیں کہے گا ہاں گیا تھا ایک مجلس میں, مجھے ایک عالم کے ساتھ کھانا تناول کرنے کا موقع ملا. اللہ ارشاد فرمائے گا اسی عالم کی برکت میں ہم نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. تو خدا کی قسم انہیں دیجیے, محروم نہ. میں اپنے لیے تو آج تک میرا ریکارڈ تو آپ حضرات کو معلوم ہے, میں نیا نہیں ہوں آپ کے لیے. 2 اشرے یہاں بھی پڑھ دوں گا, میرا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ کیا دوں گے کیا نہیں دوں گے. میں نے ایک لفظ آج تک نہیں کہا, اور فقط یہی نہیں, گجرات میں 2-4 جگہ بچی ہو تو بچی ہو جہاں میں نہیں گیا, ورنہ پورے گجرات میں مجھے لوگ ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے گھر کے ممبر.
میرا تو کوئی اپنے لیے تو بالکل نہیں، میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، مگر ان مسجدوں کے پیش نمازوں کو محروم نہ کیجیے، یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہیں سے انقلاب پیدا ہوتا ہے، یہیں سے سب چیز، یہی مسجد دین بتاتی ہے، یہی مجلس اسلام بتاتی ہے، یہ مسجد و محراب جب آباد ہوتی ہے تو سب سے بڑی ترقی یہی ہوتی ہے، مسجد ہی آباد ہوتی ہے تو مسلمان آباد ہوتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں اس کا ذکر، اس کا تذکرہ، جس نے خدا کے احکام بچانے کے لیے اپنے سارے گھر کو قربان کر دیا، خدا کا دین بچانے۔ آپ سوچو تو صحیح، یہ علماء کرام آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ خدا کا دین بتا رہے ہیں، خدا کا احکام بتا رہے ہیں، خدا کا حکم بتا رہے ہیں، اور جب خدا کا دین بتا رہے ہیں، خدا کا حکم بتا رہے ہیں، اس دین کی قیمت سمجھو کہ اس دین کی قیمت کیا ہے۔ اگر سارے کے سارے علماء دین کی قیمت بتانے لگے تو دین کی قیمت نہیں بتا سکتی ہے، اس لیے کہ میری دلیل سنیے، میری منطق سنیے، اور میری منطق یہ ہے کہ حسین کی قیمت کیا ہے نہیں پتا، زمین و آسمان حسین کی قیمت نہیں بن سکتی ہے، مگر دین اتنا قیمتی ہے جس پر حسین ابن علی نے خود کو قربان کر دیا۔ سوچو دین کتنا قیمتی ہے، حسین ابن علی نے اپنے بیٹے علی اکبر کو قربان کر دیا، دین کتنا قیمتی ہے۔ ارے جناب سیدہ کے رخساروں پر تماچے مار دیے، ایک عالم دین مسائل پڑھ رہے تھے، میں زیر ممبر بیٹھا ہوا سن رہا تھا، مگر انہوں نے مسائل میں ایک جملہ کہہ دیا کہ جو مسائل مدینے میں علی پہ گزر گئے وہ تو کربلا میں حسین ابن علی پر بھی نہیں گزرے۔ میرا دماغ پریشان ہو گیا، ارے وہ کون سی مصیبت ہے جو حسین ابن علی پر نہیں آئی؟ کربلا میں تو ساری مصیبتیں آ گئی ہیں، مگر جیسے ہی انہوں نے اگلا جملہ کہا، ارے جب تک حسین زندہ تھے زینب کے سر سے کسی نے چادر نہیں چھینی، مگر علی زندہ تھے، ارے فاطمہ کے پہلو پہ دروازہ گرا دیا گیا، علی زندہ تھے، فاطمہ کا پہلو شکستہ کر دیا گیا، علی زندہ تھے، یہ علی علیہ السلام ہی کی بات ہے۔ کتنا ظلم ہو گیا کربلا سے پہلے، مدینے میں اتنا ظلم ہو گیا، ارے وہ فاطمہ وہ نبی کی بیٹی جس کا احترام نبی کیا کرتے تھے، آج اسی مدینے میں ایک جملہ کہتا ہوں اس جگہ پر آ کر، اور وہ جملہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ کے درمیان مجھے ایک تماچا لگ جائے تو مجھے یہ احساس مار ڈالے گا، ارے تماچا تو لگ جاتا مگر یہاں نہ لگتا، اس لیے یہ لوگ میرا احترام کرتے ہیں۔ ارے وہی فاطمہ جس کا نبی احترام کرتے تھے، دروازہ گرایا گیا تو مدینے میں گرا دیا گیا، اور جب دروازہ گرا دیا گیا لیکن جناب فاطمہ بستر شہادت پر ہیں، اور بستر شہادت پر نبی کی بیٹی علیل ہے، اور علیل ہونے کی وجہ یہ ہے آج علی سے روز کہتی ہیں اے علی میرے ساتھ ایسا سلوک کرنا، اور ایک مرتبہ سے کہتے کہتی ہیں اے علی میرے بھائی میرے بچوں کا خیال رکھنا، حسن و حسین کا خیال رکھنا۔ ایک روز وہ بھی آیا کہ حسن و حسین دوڑے چلے آ رہے ہیں، اے بابا ارے ہماری ماں دنیا سے نہ رہ گئی۔ جناب فاطمہ علی 3 مرتبہ مسجد اور سین سیدہ بہت نزدیک تھا، مگر علی 3 مرتبہ اٹھتے ہیں، علی 3 مرتبہ گر جاتے ہیں۔ آج علی کی نگاہوں کے سامنے بڑا اندھیرا چھا گیا، اور علی فاطمہ کو کچھ لوگ کفن کی تیاری کرتے ہیں، اب جو جنازہ لے کے چلتے ہیں تو علی کی نگاہوں کے سامنے اتنا اندھیرا تھا، بہت مختصر لوگ جنازے میں تھے، امام حسن تھے، جناب زینب تھی، اور جب جناب زینب چل رہی تھی تو علی نے پلٹ کے پوچھا اے حسین تمہارے جنازے میں یہ خاتون کون ہے؟ اے بابا ارے جناب زینب ہے۔ آج علی کی نگاہوں کے سامنے بہت اندھیرا آ گیا، علی چلتے رہے یہاں تک کہ فاطمہ کو لحد میں لٹایا، مٹی کے سپرد کر دیا، اور علی مٹی سے ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہوئے، اور اب جو افسوس کا دامن چھلکا، ایک مرتبہ کہنے لگے یا رسول اللہ ارے آپ کی امت نے میرے ساتھ سلوک نہیں کیا، اور سارے حاجات اپنی بیٹی سے پوچھ لیجئے گا اور مجھے معاف فرما دیجئے گا، اس لیے میں نے فاطمہ کی امانت کو ظالم واپس نہیں کیا ہے۔ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اور ایک مرتبہ یہ کہتے اے محمد پیغمبر آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، اسے ہٹ کر ہی آپ کی بیٹی بتا دے گی۔ اور یہ کہنے کے بعد قبر زہرا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں السلام علیکم یا فاطمہ بنت رسول اللہ، اور جیسے ہی یہ کہتے ہیں ویسے ہی فوراً کہتے ہیں اے فاطمہ کیا آج وہ وقت آ گیا؟ ارے علی سلام کر رہے ہیں، اور فاطمہ
نے آج بہت اندھیرا تھا الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین السلام علیکم الذین ظلموا وإیاکم پروردگار کے واسطہ ہماری اس مجلس کو مرحوم کے اعمال کی قبولیت کی ضمانت قرار دے پروردگار ان کی نیکیوں کو قبول فرما پروردگار ان کے گناہوں کو ایک اچھا عظیم نیک سچا انسان ہمارے ان کی سچائی کو ان کی عبادتوں کو ان کی دین سے لگن تبلیغ کے معاملے میں کوششوں کو قبول فرما پروردگار ہم سب کے مرحومین کو جوار رحمت میں جلائے عنایت فرما پروردگار بیماروں کو صحت کاملہ عنایت فرما پروردگار بے گھروں کو گھر عطا فرما پروردگار ہمیں دین کی فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما پروردگار ہم دین کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے لگے ایسی سعادت عنایت فرما پروردگار شہرت لالچ مالداری ان سب کے سارے جذبات ہمارے دل سے محو فرما پروردگار ہمیں سچائی سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما پروردگار بیماروں کو صحت کاملہ عنایت فرما آقا کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں ان کے آواز و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا اننا انت السمیع العلیم ایک مرتبہ سورہ حق اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم ایوب علی ابن فدا علی کی روح کو